بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 3 ماہ کے اندر عمران خان کے تمام مقدمات ختم کرنے کی پیشگوئی کی گئی، پیشکش کی گئی۔ نواز شریف صاحب نے ایک عجیب و غریب انکشاف کیا ہے۔ آپ کا اوپر کا سانس اور اوپر اور نیچے کا نیچے فرمایا موجودہ جو بحران جو ہے وہ مصنوعی ہے اور وہ اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ نواز شریف صاحب اجازت نہیں دیں گے بالکل کسی کو بات کرنے کی، کوئی اعتراض کرنے کی۔ 8 فروری کو جو الیکشن ہوا وہ بالکل فیئر تھا، اس لیے یہ مصنوعی ہے سارا احتجاج۔ ملک ریاض صاحب نے سرکاری افسروں سے مل کر 487 ارب روپے کی ڈکیتی کر دی ہے۔ یہ ہے جناب سرکاری اداروں کی رپورٹیں، وہ تفصیل اس کی بتاتا ہوں۔ کراچی کی بندرگاہ اور سٹیل مل کی کھربوں روپے کی زمین، اربوں روپے کی زمین کوڑیوں کے بھاؤ دے دی گئی، بہت کم قیمت، کوڑیوں کے بھاؤ تو نہیں، بہت کم قیمت۔ کرم ایجنسی کے مجرموں کو نمٹانے کا فیصلہ کر لیا علی امین گنڈا پور نے کہا۔ ایسا لگتا ہے کہ وفاقی حکومت سے اور اس سے اسٹیبلشمنٹ سے ان کی بات بھی ہوئی ہے، کیونکہ جو اعلانات انہوں نے کیے ہیں وہ اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتے۔ اڈیالہ جیل میں بشرا بی بی کی ملاقات ہو گئی عمران خان سے، فیصل چودھری صاحب نے بتایا ہے، اور وہ جیل کے کانفرنس روم میں ہوئی، 30 منٹ کی ملاقات ہوئی، مگر بچوں سے ان کی بات نہیں کرائی گئی۔ عمران خان پہلا رابطہ ہو گیا شہباز شریف صاحب کا امریکی حکومت سے، مگر کس سطح پر؟ ناظم الامور سے۔ نام تو ان کا میں نے لکھا تھا میرے ذہن سے، اب یہ مجھ سے پڑھا ہی نہیں جا رہا، پڑھے لکھے موسیٰ پڑھے خدا۔ تو وہ بیکر غالباً کا نام ہے، نیالی بیکر۔ اچھا، انہوں نے ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کا جو ہے وہ عزم ظاہر کیا ہے، اور کوئی سفیر ان سے نہیں ملے، کوئی عہدیدار نہیں ملا، کوئی میسیج نہیں آیا۔ وہ تو خیر جو بائیڈن نے بھی نہیں بھیجا تھا، سب کو پتہ تھا یہ حکومت کیا ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے کہا، سرکاری جو اعلامیہ جاری ہوئی اس میں کہا گیا امریکی ناظم الامور نے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ان کا ملک مشترکہ مقاصد کے لیے پاکستان کے ساتھ تعلقات مضبوط بنانا چاہتا ہے۔ مقاصد تو امریکہ کے ہیں، پاکستان اور امریکہ کے مشترکہ مقاصد کون سے ہیں؟ امریکہ چاہتا ہے انڈیا کی بالادستی ہو، کشمیر کا ذکر نہ ہو، کہا کہ پاکستان کی، ٹرمپ نے کہا کہ پاکستان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو، چین کا گھیراؤ کرنا چاہتے ہیں انڈیا کو۔ وہ اس کی کچھ تفصیلات میں پھر عرض کروں گا۔ یہ جو تاثر ہے نا کہ بہت بڑی دوستی ہوگی، وہ چاہتے تو ہیں، یعنی پاکستان، سکم، بھوٹان، بنگلہ دیش، اس ایریا میں۔ بنگلہ دیش کے بارے میں تو یہاں تک کہہ دیا میں نے مودی پہ چھوڑ دیا، مودی کے کر لگا بنگلہ دیش میں۔ جب لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو کوئی ان کو کیا بگاڑ سکتا ہے؟ تو مقاصد تو امریکہ کے ہیں، پاکستان امریکہ کے مشترکہ مقاصد کے ہیں۔ کچھ لوگ ایک مقصد تخلیق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ تصادم ہو جائے، اور افغانستان کے تصادم اس دفعہ اتنا خوفناک ہوگا اگر ہو۔ غلطیاں وہ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کوئی کمی نہیں چھوڑ رہے، اور ہم بھی کر رہے ہیں۔ بجائے سیدھے راستے پر جانے کے، مودی سے مذاکرات کریں گے، انڈیا سے مذاکرات کریں گے، اور دب کر کریں گے، افغانوں سے نہیں کریں گے، اور وہ بھی یہی کر رہے ہیں، اور عمران خان سے نہیں کریں گے۔ جیسا کہ کل عرض کیا تھا کہ بھائی عمران خان کو اقتدار کی پیشکش کی گئی، اس کی شرائط ہیں۔ سنی اتحاد کونسل کے سربراہ میں نے عرض کیا کہ صاحبزادہ حامد رضا خان نے ایک پہلو سے اس کی تصدیق کر دی ہے، یعنی اگر 3 ماہ میں مقدمات ختم ہو سکتے ہیں، نااہلی یعنی ختم ہو سکتی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب اقتدار ہے۔ اور میرا قیاس ہے، یہ میری اطلاع نہیں ہے، میری رائے ہے کہ ان سے کہا جائے گا پختونخوا لے لو، مرکزی حکومت لے لو، اور پنجاب ان کو دے دو، کیونکہ ان کو بھی چھوڑ تو نہیں سکتے نا بالکل، اور زرداری صاحب کو سندھ دے دو، لوٹ مار کرتے رہیں دونوں۔ تاثر یہ دیا جا رہا تھا کہ عمران خان کے خط ردی کی ٹوکری میں جائیں گے، منت سماجت کر رہے ہیں،
وہ تو مذاکرات نہیں کر رہے، محنت سماجت کیا ہے؟ اور جو خط انہوں نے لکھے ہیں اس میں اپنا موقف انہوں نے شد و مت سے بیان کیا ہے۔ دنیا میں مستقل مزاج لوگ ہوتے ہیں، بہادر لوگ ہوتے ہیں، عمران خان جیسے کم ہوتے ہیں۔ مائیں بچے جنتی ہیں ایسے بہادر خال خال۔ وہ زبان سے نہیں کہتے، عملاً انہوں نے زندگی میں یہ ثابت کیا کہ آخری گیند تک کھیلتے ہیں۔ ڈاکٹر کہتے نہیں بن سکتے شوکت خان، انہوں کا بنے گا اور بن گیا۔ نمل یونیورسٹی کمپنی بھاگ گئی تھی بنانے والی، انہوں کا بنے گی، بن گئی۔ جب آدمی شرط یہ ہے، یہ نہیں کہ آدمی کوئی اپنی مرضی نہیں کر سکتا دنیا میں، مقصد نیک ہونا چاہیے، پھر اسے برکت حاصل ہوتی ہے۔ اگر مقصد نیک ہے، ارادے اچھے ہیں، حکمت عملی ٹھیک ہے، تو کامیابی ہے۔ دیکھیے، لوگ محنت کر سکتے ہیں، داؤ پیچ لڑا سکتے ہیں، لیکن کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنی عافیت ہی نہیں، اپنی زندگی بھی داؤ پہ لگا دیتے ہیں کسی چیز کے لیے۔ وہ لگا چکے ہیں عمران۔ ایک ٹی وی چینل کے انٹرویو کو دیتے ہوئے محترمہ مریم نواز نے انہوں نے محمد رضا صاحب نے کہا کہ ان کا دعویٰ مسترد کر دیا محترمہ مریم نواز کا کہ عمران خان جیل میں محنت سماجت کریں۔ اس کی ضرورت کیا تھی جی صاحبزادہ صاحب؟ ان کے کہنے سے کیا فرق پڑ؟ لوگ اندھے ہیں، لوگ دیکھ نہیں رہے محنت سماجت کون کر رہا ہے؟ پنجابی میں کہتے ہیں چاند چڑھیا کل عالم دیکھے، چاند چمکے گا تو ساری دنیا دیکھے گی۔ اور فارسی کا محاورہ یہ ہے، آفتاب آمد دلیل آفتاب۔ سورج کے نکلنے کی دلیل یہ ہے کہ سورج نکل چکا ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کو ثابت نہیں کرنا پڑتا۔ اچھا، انہوں نے محترمہ نے ایک دن تو یہ کہا کہ اب عمران خان میرے پاس، ان کا کھانا بند کر سکتی ہوں، ان کی اسلامی یونیورسٹی میرے پاس، اب وہاں ٹونا ٹوٹ وہ نہیں ہوگا، تعویذ گنڈا نہیں ہوگا، اب وہاں اپنا اسلامی تعلیم دیجیے گا۔ پہلے وہاں کیا ہو رہا تھا؟ جادو سکھایا جا رہا تھا، اور اسلام کی تعلیم آپ دینا چاہتے ہیں۔ آپ قرآن مجید کا ترجمہ کیوں نہیں پڑھاتے پنجاب کے اندر؟ امریکہ سے ڈرتے ہیں اس لیے، اس میں سے مذہبی تعلیمات نکال رہے ہیں، اپنی تصویریں شامل کر رہے ہیں، مذہبی تعلیمات حذف کر رہے ہیں۔ اور مذہبی تعلیمات کوئی فرقہ وارانہ کی بات نہیں کر رہا، کوئی وعظ و نصیحت کی بات نہیں کر رہا۔ جدید علوم بھی علوم ہیں، اور ہر علم خدا کے اللہ کی طرف لے جاتا ہے۔ ترجمہ پڑھائے نا قرآن مجید کا، اس پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ کسی مکتب فکر سب لوگوں نے ویلکم کیا، پختونخوا میں پڑھایا جا رہا ہے۔ وہ یہ جو کہہ رہی ہیں کہ وہ میرے پاس ہیں اور یہ اور وہ کھانا بند کر دیں گے اور فلاں، یہ تو دعوے ہیں، یہ تو دعوے ہیں، اور دعویٰ تو باطل ہوتا ہے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا خدا کی زمین پر، کوئی شخص کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ جن کے قدموں کی ہم خاک کے برابر بھی نہیں، مولانا جامی نے کہا تھا کہ میری حسرت ہے، جو سب سے بڑے نعت خواں سمجھے جاتے ہیں، میری حسرت ہے کہ آپ کی جوتیوں کے نقشے پا چوم لوں۔ ان کا واقعہ عرض کرتا ہوں۔ مشرکین نے کوئی بات پوچھی، سوال کیا، استفسار کیا، انہوں نے کہا کل بتاؤں گا۔ آپ عالی مرتبت نے، اور عالی مرتبت کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی عمر کی قسم کھائی ہے اللہ نے، ان کی زندگی کے ہر لمحے کی، جس پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، جنہیں قرآن مجید سراج منیرہ کے دمکتا ہوا سورج کہتا ہے، اور سورج کو چراغ کہتا ہے۔ کل کا دن آیا، وہی نہیں اتری، پھر وہی اتری اور کہا گیا کہ انشاءاللہ کہا کیجئے۔ ان جیسا عزیز تو کوئی تھا ہی نہیں، ویسا تو کوئی کسی سے ان کا تقابل ہی نہیں۔ جناب ابراہیم کا ان کے ساتھ ذکر ہوتا ہے درود میں۔ دعویٰ تو یہی توحید ہے، بیان میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ایسی ہے، جب یہ موضوع آتا ہے ذہن میں تو ایسا ذہن میں ایسے بعض چیزیں چمک اٹھتی ہیں کہ مدح ہو نہیں سکتی ان کی۔ ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا،
غالب نے کہا غالب ثنائے خواجہ و یزداں گذاشتم ذات پاک مرتبدان محمد است. میں تو مدح نہیں کر سکتا، میں نے اللہ کے بارگاہ میں ان کی ستائش کی. ستائش کیا؟ درود کیا. درود ہی پڑھ سکتا آدمی، کیا ستائش کر سکتا ہے آدمی؟ وہی ان کے مرتبے سے واقف ہے. اور ناصر کاظمی نے کہا ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے، قلم ہے آب لفا اور مدح باقی ہے. فارسی کے شاعر نے کہا بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. اور ایک اور شاعر نے کہا شاید جناب حسان بن ثابت نے کہ آپ ویسے پیدا ہوئے ان اوصاف سے گویا جو آپ نے چاہے اوصاف. دعویٰ آدمی کیا کر سکتا ہے؟ تاریخ کے جو نادر روزگار فاتحین ہیں ان میں سے ایک علا پرسلان، انہوں نے ایک بازاری آدمی سے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا، اسی آدمی نے اسی وقت انہیں قتل کر ڈالا. دعویٰ کون کر سکتا ہے؟ سلیمان بن عبد الملک نے کسی آدمی پہ برہم ہوا اور کہا کہ میری مہر لاؤ، مطلب میں اس کے بارے میں فیصلہ صادر کرتا ہوں، مہر لگاتا ہوں. جناب عمر بن عبدالعزیز وہاں کھڑے تھے، انہوں نے کہا امجاد کیا تم نے قرآن طلب کیا ہے؟ وہ بگڑ کے خشمگی نظروں سے انہیں دیکھا. انہوں نے کہا امجاد دنیا خدا اللہ کی دنیا تیرے دسترخوان سے بہت بڑی ہے. رو رہا تھا. کہنے لگا ایک دن سبز رنگ اسے پسند تھا، ہلکا سبز رنگ، اس کی پگڑی پہنی، ویسا قالین بچھایا، ویسا خامے لگا. پھر کھڑا ہوا اور کہنے لگا ٹھیک ہے ابو بکر صدیق جو ہے جناب ابو بکر صدیق تھے اور جناب عمر فاروق تھے اور جناب عثمان غنی تھے اور جناب علی یہ تھے، مگر میں بھی تو جوان بادشاہ ہوں. اور موت کے وقت رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا میری اولاد کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا بنے گا. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا جس اللہ نے تمہیں بادشاہی دی وہ تمہارے بچوں کو رزق نہیں دے گا. 1970 کی یہ 1990 کی بات ہے، نواز شریف نئے وزیر اعظم بنے تھے، پتہ نہیں APNS کا اجلاس تھا CPN کا، تو اس میں ہمیشہ ہوتا ہے کہ حکومت سے مطالبات کیے جاتے ہیں اور آزادی اظہار کو ہمیشہ کوشش ہوتی ہے اخبار نویسی کو اس میں اگر ہے بھی تو کچھ وسعت پیدا ہو. انہیں بات کی تو بگڑ گئے نواز شریف صاحب. انہوں نے کہا یہی سلیمان بن عبد الملک والا فکر ہے، میں جوان حکمران، جوان وزیر اعظم. ایک دن انہی عارف نظامی نے خبر دی کہ یہ حکومت برطرف ہو جائے گی. کسی اور نے نہیں دی، انہی نے دی. نشانیوں پہ لوگ غور نہیں کرتے. صاحبزادہ احمد رضا نے کہا کہ مذاکرات میں عمران خان نے کسی لیڈر کی رہائی کا کوئی مطالبہ نہیں کیا، لیکن انہیں پیشکش یہ ہے کہ 3 ماہ مقدمات ختم کر دیں گے. سپریم کورٹ پہ انہوں نے کہا حملہ بڑی بھیانک بات ہے لیکن پارلیمنٹ کا حال اس سے بھی برا ہے. قائد حزب اختلاف کو یعنی عمر ایوب خان کو بات کرنے نہیں دی جاتی. پنجاب میں ایک تھانے دار کو وہ اختیارات بخش دیے گئے ہیں جو دوسرے صوبے میں IG کو بھی حاصل نہیں. نواز شریف صاحب کا میں نے آپ کو بتا دیا، انہوں نے کہا کہ مصنوعی سیاسی بحران پیدا کرنے کی کوشش ناکام بنا دی جائے گی. کون بات کر رہا ہے؟ ایسا لگتا ہے کوئی چرچل، کوئی ڈیگال، کوئی آئزنہاور، کوئی ابراہم لنکن، کوئی قائد اعظم بات کر. آپ کیا کریں گے؟ آپ انہیں اپنا علاج کرائیں، اپنی صحت ٹھیک کریں. یہ چند دن کی سرگرمی آپ کو تھکا دے گی. آپ کو اچھا کھانا کھانا ہے 3 وقت اور آپ کے ووٹ ہیں نہیں. ووٹ آپ کو کون دے گا؟ آپ کیا ناکام بنائیں گے؟ مصنوعی بحران نہیں ہے یہ سیاسی ڈکیتی کا واقعہ ہے اور ایسا واقعہ ہے کہ دنیا حیران ہے اس پہ. آپ کہتے ہیں مصنوعی بحران. نواز شریف صاحب کیا کر رہے ہیں؟ اس خبر کی بھی تصدیق ہو گئی جو کل آپ سے عرض کی تھی کہ مڈ ٹرم الیکشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں. ابھی آئیڈیا ہے، ابھی اس پہ سوچا گیا ہے، منصوبہ بن رہا ہے. فیصلہ ہوگا تو اس کی اطلاع دی جائے گی. لیکن بہرحال یہ ذمہ دار ذرائع کہہ رہے ہیں
صرف شہباز شریف کے حلقوں کے لیے 15 روپے کی منظوری نہیں ہوئی. محترمہ نے کہا ہے، محترم مریم اقجک نے، لاہور کے لیے 40 ارب روپے ترقیاتی منصوبوں کے لیے رکھے. وہ اللہ آپ پہ رحم کرے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ لاہور میں پہلے 56% بجٹ خرچ ہوتا رہا، اس پہ وہ اتنا آلودہ ہو گیا جس کی کوئی حد نہیں. قصبوں سے، شہروں سے، دیہات سے، پنجاب بھر سے لوگ وہاں آ گئے. شہر 40-50 کلومیٹر تک پھیل گیا ہے، ممبئی بنتا جا رہا ہے. شہر کے اندر فیکٹریاں ہیں، اس کی وجہ سے آلودگی ہے. گاڑیاں زیادہ ہونے کی وجہ سے ٹرانسپورٹ کا کوئی سسٹم تو ہے نہیں، کبھی بنایا ہی نہیں. سیوریج کے مسائل ہیں، بارش ہوتی ہے پانی کھڑا ہو جاتا ہے. ملازمتیں ہیں نہیں، معیشت تباہ ہو چکی ہے، گرانی بڑھ رہی ہے، جرائم بڑھ رہے ہیں، پولیس بیکار ہو گئی ہے. تو اس پہ 40 روپے خرچ کرے گا. وہ لاہور آپ کے ہاتھ سے نکل چکا، لاہوریوں نے آپ کو مسرت کر دیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. عمران خان ناکام ہو سکتا ہے مگر حکومت میں آنے کے بعد ناکام ہو سکتا ہے، اور وہ ناکام ہو گئے تو آپ نہیں آئیں گے، کوئی اور آئے گا. وہ یہ زوال جب ہوتا ہے تو یہ مکمل ہوتا ہے. آپ کو مواقع ملے تھے، آپ نے ضائع کر دیا، اور آخری موقع بھی آپ ضائع کر رہے ہیں. نجی چینلز پہ جناب سارا دن نواز شریف صاحب نظر آتے ہیں اور محترمہ مریم نواز نظر آتی ہیں، دن رات دکھائی دیتے ہیں. اس سے بھی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ الیکشن ہونے والے ہیں. عمران خان کا تو ظاہر نام ہی نہیں لیا جا سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ممنوع ہے. جیسے بنو امیہ کے دور میں ہم تو خیر کوئی ان کی خاک بھی نہیں، جناب علی کرم اللہ وجوہ کا نام نہیں یا لیا نہیں جاتا تھا یا ان کے مخالفت میں لیا جاتا تھا. یہی ہے صورتحال. یہ کوئی خدا نخواستہ کوئی نسبت نہیں میں دے رہا یہ، مگر یہ جناب علی کرم اللہ وجوہ کے ساتھ ہو سکتا ہے تو عمران خان کیا چیز ہے جی. ان کے خاندان رسول کے ساتھ کیا کیا امت نے. شورج کشمیری نے کہا، اے میری قوم تیرے حسن کمالات کی خیر، تو نے جو کچھ بھی دکھایا وہی نقشہ دیکھا. ابو سفیان کے پوتے کی غلامی کر لی، شام میں زینب صغرا کا تماشا دیکھا. اگر اتنے ہی چینل اور بنا لیے جائیں، اتنے ہی اخبار اور نکال لیے جائیں، اتنے ہی مزید اخبار نویس ڈٹ کر مخالفت کرنے لگیں. ایک وہ ہے نا جو اپنے طور پہ مخالفت کرتے ہیں، میری رائے تو آپ کو پتہ ہی ہے، میں نہیں سے ہر آدمی کو خریدا ہوا نہیں سمجھتا. اور جو بھاڑے کے ٹٹو جتنے خریدے ہیں اتنے اس سے 10 گنا اور خرید لیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. جب کسی کی محبت دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے تو وہ نکلتی نہیں، اور نفرت پیدا ہو جاتی ہے ایک طویل تجربے کے بعد. ایک ہے وقتی واقعہ، وہ بھی نہیں نکلتی، اور محبت تو بالکل نہیں نکلتی. کب نکلتا ہے؟ کوئی دل میں اتر جانے کے بعد. اس گلی میں دوسری جانب کوئی رستہ نہیں. اور شریف خاندان اکڑ کس برتے پہ اکڑ رہا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں، بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں اس مالی سال میں اگر IMF مدد کر دے، اس کے باوجود آپ کو $9 بلین کی ضرورت ہوگی چین سے، سعودی عرب سے، امارات سے، اور آسانی سے یہ ملیں گے نہیں. یہ اقتصادی امور ڈویژن حکومت پاکستان کے مطابق واقعہ کیا ہوا ہے کہ جولائی سے لے کے دسمبر تک 4 ارب اور 58 کروڑ ڈالر قرض لیا گیا، اور اب جنوری میں ایک اور بڑا حادثہ ہوا کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہو گیا 42 کروڑ ڈالر. زر مبادلہ کے ذخائر کم ہو گئے. اس خسارے کو بیرونی قرضوں سے پر کرنا ہوگا. کیسے کریں گے بتائیے؟ دعوے بڑے بڑے ہیں، عمل کوئی نہیں. عمل کا کوئی بدل ہے. 30% گر چکی کپاس کی پیداوار. بڑی صنعتوں کی پیداوار کم ہو گئی 1.25%. ایسا نہیں ہوتا تھا، پیداوار کم ہوتی چلی جائے، کم ہو گئی. زرداری کے دور میں بھی برآمدات بڑی تھی، ان کا جو پچھلا دور تھا اس میں کم ہوئی تھی $5 بلین.
900 ارب 3 کروڑ روپے کا قرضے لینے کا تخمینہ ہے. 5 برس کے اندر پچھلے 5 برس جو بیتے ہیں اس میں قدرتی گیس کی پیداوار 40% کم ہو گئی. بجلی کے نرخ بڑھ گئے, پٹرول کے بڑھ گئے. اب دیکھیے کرپشن کا کیا حال ہے. کراچی کی بندرگاہ کی 500 ایکڑ زمین 5 ارب روپے میں الاٹ کر دی گئی ہے, مالیت اس کی 60 ارب بتائی جاتی ہے. کسی اور نے نہیں اٹھایا یہ نکتہ, یہ اسٹیبلشمنٹ سے بہترین مراسم رکھنے والے فیصل بابڈا نے کہا ہے. کیا خوب آدمی ہے, چاروں طرف کھیلتا ہے پھر بھی ہار جاتا ہے. اور سنیے, نائب راولپنڈی میں محکمہ جنگلات اور محکمہ مال کے 43 افسروں 43 افسروں کے اور اہلکاروں کے خلاف 470 روپے کی سرکاری زمین ہتھیانے پر عدالت میں ریفرنس دائر کر دیا. اس میں ایک ڈپٹی کمشنر ہے, اسسٹنٹ کمشنر ہے, تحصیلدار ہیں, پٹواری ہیں. ملک ریاض اور ان کے صاحبزادے علی امین ہیں, اور سابق تحصیل ناظم مری سرور سلیم ہیں. موضع مانگا اور گرد و پیش کے دوسرے مواضع میں زمینیں بیریئر ٹاؤن کے نام منتقل کر دی گئیں جو اب سسک رہا ہے, جس کی قیمتیں گر رہی ہیں, کوئی خریدار نہیں ہے. سرکاری زمینوں پہ گولف سٹی بنایا گیا, 152 ارب روپے کا نقصان پہنچایا گیا. 335 روپے اس کے علاوہ ہیں. اور اس کے بیریئر ٹاؤن کے جو سیکٹر 7 اور 8 ہے, اس کی جانچ پڑتال کی جا رہی ہے کہ وہاں کس کس کی زمین پہ قبضہ ہوا ہے. قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد ریفرنس دائر کر دیا جائے گا. ملک ریاض کے باب میں میڈیا خاموش ہے. مخالفت صرف عمران خان کی جائے گی, کیونکہ وہ ان کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے. یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو حکومت کس کی تھی؟ چودھریوں کی تھی, زرداری صاحب کی تھی, اور شریف خاندان کی تھی. ان سے کوئی پوچھے گا؟ ان سے کون پوچھے گا؟ ایک دن تو خیر پوچھا جائے گا. پنجابی میں کہتے ہیں کہ 100 دن چور کا 1 دن ساتھ کا, آخر 100 گز رسی سرے پہ گانٹ. پبلک کو مزید سنیے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین جنید اکبر نے کی صدارت میں اس کا کمیٹی کا اجلاس ہوا. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا پی ٹی آئی کے رہنما ہے, وزارہ پی ٹی آئی کا اپوزیشن کا آدمی ہوتا ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں. انہوں نے بتایا کہ اسٹیل مل کمیٹی کہتی ہے کہ اسٹیل مل کراچی کی 54 ایکڑ زمین 4 افراد کو کم قیمت پر دے دی گئی. اس وقت نیب کو بھجوانے کا فیصلہ کیا کیس. اور اسی طرح 75 ایکڑ زمین نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی کو دے دی گئی. اور کچھ زمین جو ہے بڑی رقم کی وہ گلشن حدید کالونی کے پلاٹ بنائے گئے. ایک عجیب انکشاف ہوا کمیٹی کے اجلاس میں کہ اسٹیل مل والے کمرشل ریٹ پہ, اچھا کام تو وہاں کوئی ہو نہیں رہا, وہ خریدتے کیوں یہ سمجھ رہے, کمرشل ریٹ پہ بجلی خریدتے ہیں اور رہائشی نرخوں پہ دیتے ہیں. ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے ایم کی اور پیپلز پارٹی. 1 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے جولائی 2020 سے جون 2023 تک, 1 سال میں. 2 ہفتے میں کمیٹی نے رپورٹ طلب کر لی ہے اسٹیل مل سے. اور نیب نے اسٹیل مل پر تحقیقات کے لیے 2 ماہ کا وقت مانگا ہے. یعنی ان کے پاس رپورٹ آئے گی 2 ہفتے میں, وہ اپنے طور پہ تحقیقات کریں گے 2 مہینے میں. صنعت و پیداوار کے سیکرٹری صاحب نے کہا یہ بجلی کا جو آپ کو بتایا کہ کس نرخ پہ خریدتے ہیں اور کس نرخ پہ بیچتے ہیں. کرم کے بارے میں گفتگو کی ہے بڑی اہم علی امین گنڈا پور نے. انہوں نے کہا ہے یہ صرف زمین کا تنازع نہیں ہے جو بعض لوگ تاثر دے رہے ہیں, یہ فرقہ واریت ہے. 103 برس سے یہ تنازع چلا آتا ہے. زمین کے تنازع ہر کہیں ہیں, مگر ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف لشکر لے کر اٹھ کھڑے ہوں.
یہ بھی کہا اس میں غیر ملکی ملوث ہیں، اسلحہ ان کے پاس جس قسم کا ہے اس سے یہ بات واضح ہے۔ میرا خیال ہے انہیں بھارت کا نام لینا چاہیے تھا، افغان انتظامیہ کا بھی، داعش کا بھی، اور ظاہر ہے اس میں مقامی فرقہ وار تنظیمیں بھی ہیں جن کا مرکز جو ہے جنوبی پنجاب ہے۔ انہوں نے کہا غیر ملکی طاقتیں پورے ملک میں آگ لگانا چاہتی ہیں، بات ٹھیک ہے، لگانا چاہتی ہیں، اور ہم اس کا جواب نہیں دیتے۔ ہم تو مؤدب کارنش بجا لاتے ہیں مودی کے سامنے، خاص طور پر نواز شریف صاحب۔ 2 ارب روپے کے انہوں نے کہا ٹی وی کیمرے لگائے جائیں گے، پیچھے بالکل نہیں ہٹیں گے، اور جو دہشت گرد ہیں وہ اپنے انجام کو پہنچے گے، کوئی نہیں بچے گا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، میرا یہ خیال ہے کہ ان کی بات ہوئی ہے ضرور وفاقی حکومت سے بھی، اور ہونی چاہیے، اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی۔ یعنی یہ قاتلوں کو کیسے معاف کیا جا سکتا ہے؟ اور قاتل کی ایک سزا ہے، جو مسلمہ قاتل ہو، ثبوت پورا موجود ہو، اسے قتل کر دیا، اس کے سوا کوئی علاج نہیں۔ شیر افضل مروت صاحب نے پھر وہی گانا گایا ہے۔ وہ ایک گلوکار تھا، وہ پھٹے کپڑے، چوٹیں لگی ہوئی تو جا رہا تھا سڑک پہ، لوگوں نے پہچانا، یہ تو بڑا مشہور گلوکار ہے، اس کو کیا ہوا؟ انہوں نے اس سے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا میں نے ایک گانا گایا، لوگوں نے بے حد و حساب تعریف کی، پھر گا، پھر تعریف کی، پھر گا۔ جب میں 18ویں مرتبہ گا رہا تھا تو انہوں نے مجھے پکڑ لیا اور مارا۔ شیر افضل مروت صاحب، بات کو دہرانے کی ایک حد ہوتی ہے، پڑھے لکھے سمجھدار ذہین آدمی ہیں آپ۔ ذہانت واد ایسٹ نہیں ہوتا زندگی میں، ذہانت کے ساتھ کوئی مثبت یا منفی جذبہ جڑا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ زندگی اپنی خوبیوں پر بسر کی جاتی ہے، دوسروں کی خامیوں پر نہیں۔ رؤف حسن کے بارے میں پھر وہی گانا گایا ہے، وہ 8 لاکھ روپے تنخواہ لیتا ہے، وہ 5 کروڑ روپے ہڑپ کر گیا، وہ جاسوسی کرتا تھا اسٹیبلشمنٹ کی بنیاد پر۔ اگر وہ جاسوسی کرتا تھا تو اس پہ اتنا اعتماد کیوں ہے، اور اس نے اتنے زخم کیوں اٹھائے؟ زخم تو آپ نے بھی اٹھائے شروع میں، بعد میں آپ نے کئی مواقع پر سیبوٹاج کیا پارٹی کو، یہ ان کو شکوہ ہے۔ اپنی خامیوں پر بھی سوچنا چاہیے۔ وہ ٹھیک ہے، یہ ہو سکتا ہے آپ کی باتیں درست ہوں، بعض لوگوں کے بارے میں، رؤف حسن کے بارے میں تو یہ بات میری، اگر وہ تنخواہ لیتا ہے تو تنخواہ اس نے کوئی کسی کے گن پوائنٹ پہ لیے مقرر کروائی ہے، اپنی تنخواہ اس کو پارٹی دیتی ہے، اگر دیتی ہے۔ ہمارے پاس تو کوئی اعداد و شمار نہیں ہے، بار بار اس پہ حملے ہوتے ہیں، اس کو جیل بھیجا جاتا ہے، وہ تکلیف، اور جس جرأت اور استقامت کا اس نے مظاہرہ کیا ہے، کم لوگوں نے کیا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔